نے بھی ارتقائی مراحل طے کیے، ارتقاء کا سفر طے کیا۔ تقریباً 700 قبل مسیح سے لے کر 600 مسیحی تک، سن عیسوی تک انسانی سوچ اپنی پختگی کو پہنچ گئی۔ انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا۔ اس میں فلاسفہ یونان بھی آ گئے، اس میں فلاسفہ ہند بھی آ گئے، اس میں گوتم بدھ بھی آ گیا، اس میں مہاویر بھی آ گئے، اس میں کنفیوشس بھی آ گیا۔ جتنے حکماء، فلاسفہ، اہل منطق، یہ جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے، یہ 1200 سال میں پیدا ہوئے۔ اور اب وہ الہدیٰ دیکھیے، تورات ہدایت نامہ ضرور تھی، الہدیٰ نہیں۔ اگر وہ الہدیٰ ہوتی، کامل ہدایت، ابدی ہدایت، مکمل ہدایت، ہمیشہ کی ہدایت، تو اسی کو محفوظ کر لیا جاتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، وہ محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ سوچئے، کتاب بہرحال وہ بھی اللہ کی تھی، اور اللہ اگر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا تو کون اس میں تحریف کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، ابھی یہ الکتاب جو ہے یہ ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، بڑی اہم آیت ہے سورہ حدید کی۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا۔ بینات سے مراد واضح تعلیمات بھی ہیں، معجزے بھی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ اتاری الکتاب اور المیزان۔ یہ الکتاب ہے جو ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور اب یہ الہدیٰ قرار پائی پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت۔ یہی ہدایت ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ یہاں سے سمجھ لیجئے، قرآن کی حفاظت کا ایک براہ راست تعلق جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، اگر ابھی کوئی اور ہدایت انسان کو دی جانی ہوتی تو ابھی ختم نبوت غیر منطقی بات ہو جاتی۔ منطقی بات یہی ہے کہ انسان الہدیٰ کے حامل ہونے کے اہل ہو چکا ہے، اسے یہ الہدیٰ تھما دی گئی تا قیام قیامت۔ یہ وہی انسان کا ذہنی بلوغ کا معاملہ ہے جس کو علامہ اقبال نے ختم نبوت کے لیے بطور دلیل استعمال کیا۔ جن حضرات نے علامہ کا وہ مقالہ پڑھا ہو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں۔ یہ بھی انسان کے ذہنی ارتقاء ہی کا در حقیقت مرحلہ جو آ گیا تھا اس کا تقاضا تھا کہ انسان اب اس عہد طفولیت سے نکل چکا ہے جہاں ہر قدم پر اسے یہ کہا جائے یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایک ایک قدم پر اس کو یہ بتایا جانا نہیں۔ ایک بلوغ عقلی بھی ہے، جہاں جان کر، جہاں پہنچ کر کہ یہ خود استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک موٹی ہدایت دے دی جائے، بنیادی ہدایت نامہ دے دیا جائے، اور اب اس کو چھوڑا جائے، اجتہاد کا دائرہ کھول دیا جائے، جیسے جیسے حالات بدلے اب اجتہاد کرو۔ انسان اب واقعہ یہ ہے کہ جدید دور کا انسان نفسیاتی اعتبار سے اس کی جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہے وہ بہت زیادہ احکام اور بہت زیادہ تفصیلی انسٹرکشنز کو پسند نہیں کرتا۔ جس طریقے سے کہ ایک بالغ النظر انسان اس کو پسند نہیں کرے گا، اپنی توہین سمجھے گا کہ ایک ایک ڈیٹیل جو ہے اس کو بتائی جا رہی ہے، اسی طرح نسل انسانی کے عقلی بلوغ کا یہ تقاضا تھا کہ ایک جامع ہدایت دینے کے بعد اب انسان کو ایک آزادی دی جائے۔ علامہ نے تو یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ شخصی اطاعت جو ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی شخصاً مطاع ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں مطاع ہے، اس کی اطاعت لازم ہے۔ نوع انسانی اب عقلی بلوغ کی اس سطح کو بھی پہنچ چکی تھی کہ شخصی اطاعت جو ہے وہ اس پر اب گراں گزرنے والی تھی،
لہذا یہاں یہ کیا گیا، اب کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں مطاع نہیں رہا، کتاب اور سنت۔ اب سنت ہمارے پاس جو ہے وہ در حقیقت ایک علمی سرمایہ ہے۔ کوئی شخص معین یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ وہ سلسلہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو۔ نبوت جو ہے وہ تو شخصی اطاعت اس کو لازم کرتی ہے، اس کی ہر بات، اس کے چشم و ابرو کی حرکت جو ہے وہ حکم ہے، اس کا ایسے ہی سرسری طور پر کچھ کہہ دینا وہ حکم شمار ہو جائے گا۔ وہ کہے نہ صرف عمل کر رہا ہے وہ واجب الاتباع ہو جائے گا۔ شخصی اعتبار سے یہ بھی در حقیقت وہی عقلی بلوغ نسل انسانی کا، اس کے یہ کرولریز ہیں، اس کے یہ متضمنات ہیں۔ تو الہدا دے دی گئی اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب اگلی چیز ودین الحق، دین حق کیا ہے؟ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے اور بظاہر مرکب اضافی ہے، حق کا دین، لیکن عام طور پر ترجمہ آپ اس کا دیکھیں گے سچا دین، مرکب توصیفی کی شکل میں ہے، یہ مرکب اضافی۔ تو عربی زبان میں قاعدہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی مرکب توصیفی بشکل اضافت آتا ہے۔ دوسرے تجزیہ اگر کریں گے تو حق کا دین حق قول ہے، از روح قرآن ذات حق سبحانہ و تعالی وہ صرف ایک ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونہ هو الباطل وما بعد الحق الا الضلال۔ الحق جو ہے وہ صرف ذات باری تعالی۔ تو دین الحق مرکب اضافی بنائیے تو ذات حق کا دین یعنی اللہ کا دین، اور اللہ ہی حق ہے، حق کا دین، اور اس کو اگر مرکب توصیفی سمجھا جائے تو سچا۔ اب لفظ دین پر آئیے۔ دانا یا دین عربی زبان میں آتا ہے بدلے کے لیے یا اطاعت کے لیے۔ اس کا جو بالکل بنیادی مفہوم ہے وہ بدلہ ہے، جزا و سزا۔ چنانچہ جو اساس القرآن ہے، ام القرآن ہے سورہ فاتحہ، اس میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ کہاوت عربی زبان میں کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور ایک مصرع ہے بہت مشہور، دناہم کما دانو، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ کیا۔ بدلہ، جزا و سزا، یہاں سے یہ لفظ ذرا اور اوپر اٹھتا ہے۔ جزا و سزا کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کوئی قانون، کوئی ضابطہ، اس کی اطاعت کی جائے تو جزا ملے، خلاف ورزی کی جائے تو سزا کی۔ لہذا دین قانون کے معنی میں بھی مستعمل، دین اطاعت کے معنی میں بھی مستعمل، اور ان سب سے آگے بڑھ کر ذہن میں رکھیے یہ ایک اصطلاح بنی ہے قرآن مجید کی، دین سے مراد ہے ایک پورا نظام زندگی، ایک منظم زندگی، اور منظم زندگی کے لیے لازم ہے کہ اس میں مطاع کا تعین کیا جائے۔ اب یہ بات پولیٹیکل سائنس کے طلبہ بڑی آسانی سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو طے ہوگا کسی ملک کے نظام میں وہ اس کا کہ ساورن کون ہے، ساورنٹی کس کی ہے۔ نظام جو بھی بنے گا اس میں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اختیار کس کا ہے۔ ہر نظام کسی ایک اختیار کے گرد قائم ہوتا ہے، اس کے تحت وجود میں آتا ہے۔ جس کا وہ اطاعت کا نظام ہوگا اسی کا وہ دین قرار پائے گا۔ مثلا قرآن مجید میں آیا دین الملک، سورہ یوسف میں
حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے. اس وقت جو ملکی قانون تھا، بادشاہی نظام کے تحت جو رائج تھا، حضرت یوسف بادشاہ تو تھے نہیں، وہ تو ایک بہت بڑے عہدے پر تھے. قال الملک اوتونی، بادشاہ نے کہا تھا ان کی خواب کی وہ تعبیر سن کر اسے میرے پاس لے آؤ. استخلص لنفسی، میں اسے بس اپنا بنا لوں گا، اپنے پاس اپنا ہی ہم نشین کہہ لے. تو چونکہ اختیار ان کا نہیں تھا، قانون ایک نظام کے تحت جاری تھا، اس میں پکڑ نہیں سکتے تھے، روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے اس بادشاہی قانون یا شاہی نظام کے تحت جو مصر میں رائج تھا. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے وہ شکل پیدا کر دی، وہ صورت پیدا کر دی کہ جس سے حضرت یوسف اپنے بھائی کو روک سکے. اب دین الملک کو سمجھ لیجئے، جہاں مختار مطلق ہے بادشاہ، حاکمیت ہے اس بادشاہ کی، پورا نظام اس کے تحت ہے، یہ دین الملک ہے. یہاں سے ایک دم چھلانگ لگائیے، دین اللہ کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے، قرآن مجید میں یہ دین الحق 3 جگہ آیا اسی آیت کے ضمن میں، اور 3 ہی جگہ دین اللہ آیا ہے. ایک تو سب کو یاد ہوگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، سورہ نور میں آیا ہے کہ زانی اور زانیہ کو سزا دو، کوڑے لگاؤ، اور دیکھو اللہ کے اس قانون میں، اس قانون کے تحت حد جاری کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی رحم کا جذبہ جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو کر آڑے نہ آ جائے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ، دین اللہ کی کیا معنی؟ اللہ کا قانون، اللہ کی قائم کردہ اور متعین کردہ حد. تم اللہ سے بڑھ کر شفیق اور ودود نہیں ہو، تم اللہ سے بڑھ کر رحیم نہیں ہو. جب اللہ نے اس جرم کی یہ سزا مقرر کی ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ، اور اگر یہ سمجھتا ہے کوئی شخص کہ بڑی وحشیانہ سزا ہے، تو گویا کہ وہ یہ مدعی ہے کہ میں اللہ سے بڑھ کر خلق کے حق میں ودود بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، شفیق بھی ہوں. اور ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں آیا، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے. اب یہ دین اللہ اور دین الحق، اس کو اچھی طرح ذہن میں متعین کر لیجئے. وہ نظام زندگی جو اطاعت خداوندی کے اصول پر قائم ہو، مطاع مطلق انسان، جس میں انسان کا حاکم نہیں، نہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا حاکم، نہ انسان خود اپنا حاکم، دونوں کی نفی. ابھی تک انسان کی سوچ جتنی بلند گئی ہے، آزادی کا تصور یہ ہے کہ کوئی انسان، کوئی قوم دوسرے انسان، دوسری قوم کے حاکم نہ ہو. لیکن اپنی حاکمیت، یہ تو گویا کہ اب تک تو معراج ہے ہماری سوچ کی، ہماری اجتماعی سوچ جو ہے اس کی معراج یہی ہے. جمہوریت وہ تو گویا کہ سب سے اعلیٰ قدر ہے اس دور کی، جس میں پاپولر سوورنٹی ہے، عوامی حاکمیت. قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے چاہے وہ خود ہو، ایک قوم اپنے اوپر خود حکومت کی دعوے دار ہو، یہ بھی اتنا ہی بڑا شرک جتنا کہ کوئی اور شخص کسی پر حاکمیت کا دعوے دار ہو کر آ جائے. ان میں نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. دین اللہ کیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر پورا نظام زندگی قائم ہو جائے. اور اسی کو قرآن اس طرح بھی تعبیر کرتا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ الفاظ
دو جگہ آئے ہیں سورہ بقرہ میں تو کلہ کا لفظ نہیں ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اور سورہ بقرہ کے فوراً بعد ترتیب نزولی میں آتی ہے سورہ انفال. ترتیب مصحف میں خاصا فاصلہ ہے، ترتیب نزولی میں متصل ہے. وہاں یہ الفاظ اور اضافے کے ساتھ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کا ہوگا. اس سے بخرے نہ رہیں. زندگی کا اتنا حصہ اللہ کی اطاعت میں، اتنا اپنی مرضی سے، اتنا زمانے کے چلن کے مطابق، اتنا بازار کے رواج کے مطابق. یہ سب سے بڑا شرک ہے. یہ دین بٹ گیا ہے. زندگی کا ایک حصہ دین اللہ میں، ایک حصہ دین نفس میں، ایک حصہ دین رواج یا دین قانون جو بھی دنیا میں چل رہا اس میں. اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں. یکون الدین کلہ للہ، پورا کا پورا دین اللہ کے لیے. اس لفظ دین پر ایک اور اعتبار سے بھی غور کیجئے. یہ عجیب باتیں ہیں. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، پورے قرآن مجید میں لفظ شہید اس معنی میں نہیں آیا، اور جو معنی کے فوراً ہمارے ذہن میں آتے ہیں لفظ شہید کے سنتے ہی. اسی طرح پورے قرآن مجید میں پورے ذخیرہ احادیث میں مذہب کا لفظ نہیں آیا جس معنی میں ہم اسے بولتے ہیں. قرآن میں تو لفظ ہے ہی نہیں مذہب، سرے سے نہیں. مفہوم اور معنی کی بات نہیں کر رہا، سرے سے نہیں. ہمارے ہاں مذہب، آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام. اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. زیادہ صحیح کہنا چاہے تو یوں کہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ ایک کامل دین ہے. مذہب ایک جز ہے، وہ انسانی زندگی کے صرف ایک گوشے سے بحث کرتا ہے. کچھ اعتقادات ہیں، کچھ ریچولز ہیں، رسومات ہیں. اور جدید سیکولر، انتہائی سیکولر ذہن بھی اس کی نفی نہیں کرتا. آپ کرسچین ہو ٹھیک ہے، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیں، جو چاہے آپ اپنے ریچولز ادا کریں، اجتماعی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ عیسائی ہیں، اپنے اپنے عقیدے رکھیے، اپنی اپنی کوئی کرنا چاہے پوجا پاٹ جس طور سے چاہے کر لے. کچھ پرسنل لا بھی اپنے اپنی حد تک کر لیجئے، لیکن لا آف دی لینڈ اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوگا. نہ اسلام سے، نہ کرسچینٹی سے، نہ عیسائیت سے، نہ بدھ مت سے، کسی سے نہیں. وہ تو خالص لوگوں کی آزادانہ مرضی پر، سوورینٹی آف دی پیپل کی بنیاد پر طے ہوگا کہ لا آف دی لینڈ کیا ہے. یہ ہے سیکولرزم. سیکولرزم کے معنی مذہب کی نفی نہیں ہے. مذہب کا تو اس بات کرتا ہے سیکولرزم، نفی کرتا ہے دین کی. مذہب کو تو مانتا ہے. اسی لیے تو ہندوستان جو بہت ہی دعوے کیا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ہمارے یہاں مذہبی آزادی سب کو ہے. تو اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اور دین کے بارے میں یہ بات جان لیجئے آپ، وہ تشبیہ جو ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی. ایک ملک میں، ایک جگہ پر، ایک خطہ ارضی پر دو نظام بیک وقت نہیں قائم ہو سکتے. مذہب 10 بھی رہ سکتے. مذہب 10 ہے ہندوستان میں، ہو سکتا ہے 20 ہو. نظام ایک ہے. تو اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام افغیر دین اللہ یبغون ویدخلون فی دین اللہ افواجا. میں نے یہ ساری وضاحت کیوں کی؟ اگلا ٹکڑا دیکھیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ. اب دیکھیے دو چیزیں دے کر بھیجا گیا حضور کو. پہلی چیز کا تقاضا ہے ابلاغ، تبلیغ، قرآن پہنچا دیجئے. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دیجئے. اگر پہنچانے میں کوئی کمی ہو گئی بالفرض محال تو یہ فریضہ رسالت میں کوتاہی شمار ہوگی. بڑی سخت آیت ہے. لوگوں کو پسند ہو ناپسند ہو، یہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ میں بات کہوں گا تو کیا ہوگا، طوفان کھڑا ہو جائے گا.
یہ بات میری کیسے قبول کی جائے گی؟ اس بات کے خلاف تو ایک مخالفت کا ایک طوفان